جا رہے ہیں، جس کا تعلق ہماری دنیاوی زندگی سے بھی ہے، ہماری قبر کی زندگی سے بھی ہے اور ہماری اخروی زندگی سے بھی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان معاشرے میں رہتا ہے تو اسے افراد کے ساتھ گھلنا ملنا ہوتا ہے، دوستی لگانی ہوتی ہے، لیکن کسی بھی انسان کی یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما دے۔ نیک لوگوں کی دوستی، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا، نیک لوگوں کے ساتھ کھانا پینا، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے انسان اچھا انسان بھی بنتا ہے، نیکی کی رغبت پیدا ہوتی ہے، نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ بروں کے ساتھ بیٹھنے سے انسان برا بنتا ہے۔ اور اس کا ایک اتنا بڑا فائدہ جو میں حدیث پڑھ کے دل خوش ہو گیا، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور جہنم کا بھی فیصلہ کر دیا جائے گا، تب کچھ لوگ اللہ تعالی سے اس طرح کوشش کریں گے، جدوجہد کریں گے کہ آج کے اس دنیا میں تم میں سے کوئی اپنا حق لینے کے لیے اتنی جدوجہد نہیں کرتا، تم میں سے کوئی اپنا حق لینے کے لیے اتنی جدوجہد نہیں کرتا جتنا اس دن وہ لوگ کریں گے۔ اور وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یا اللہ، آپ نے ہمارے لیے تو جنت کا فیصلہ کر دیا، لیکن ہمیں اپنے کچھ دوست نظر نہیں آ رہے جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، یعنی نیکیوں میں وہ ہمارے ساتھ تھے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندو، اچھا اگر تم ان کے بارے میں اتنے فکر مند ہو تو جاؤ، میں تمہیں یہ اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنے ان دوستوں کو بھی کہ جن کے بارے میں اگرچہ جہنم کا فیصلہ بھی ہو گیا ہو، تم اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے وہ اس دن اس کی بات سنی جائے گی، یہ بات یاد رکھیں، جس کو اللہ اجازت دے اس کی شفاعت سنی جائے گی۔ تو نیک لوگوں کا ساتھ اتنی بڑی نعمت ہے، نیک لوگوں کا ساتھ اتنی بڑی سعادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی انسان کو دیکھنا ہو کہ اس کا کردار کیسا ہے تو دیکھو کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے، اس کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ برے لوگوں کے ساتھ دوستی ہو تو برائی کرنے میں آسانیاں ہوتی ہیں، نیکوں کے ساتھ دوستی ہو تو برائی تک رسائی جلدی نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ زندگی میں نیک لوگوں کا ساتھ مل جانا، اچھے دوست مل جانا، مخلص دوست مل جانا جو اچھا مشورہ دیں، جو آپ کی عزت کی حفاظت کرنے والے ہوں، وفادار ہوں، ان لوگوں کا ساتھ انسان کو رکھنا چاہیے۔ وفاداری اتنی بڑی نعمت ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفاداری میں مجھے ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آیا، میں سنانا چاہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں طائف سے پتھر کھانے کے بعد مکہ آئے نا، تو مکہ والوں نے اندر داخل ہونے سے منع کر دیا، تو عدی بن حاتم نے اپنی امان دی، تلوار نکالی، گھوڑے پر سوار ہوئے اور مکے والوں کو کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دی، کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے۔ جس وقت غزوہ بدر ہوا، 70 قیدی کافروں کے مسلمانوں کے پاس آئے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، آج عدی بن حاتم زندہ ہوتا، مجھے ان 70 قیدیوں کے بارے میں ایک دفعہ کہتا، میں اس کے ایک دفعہ کہنے سے سب کو آزاد کر دیتا۔ تو محسنین کا احسان انسان کو یاد رکھنا چاہیے، یہ ہوتی ہے وفاداری۔ وفادار انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے فتح مکہ میں ایک کافر کی
سفارش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بخش دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز کیا، پھر اس نے سفارش کی، 3 دفعہ اس نے سفارش کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتنی سفارش کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میرے اوپر حالت کفر میں ایک احسان کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ ہم نے اس کو امان دی ہے. احسان والے لوگوں کا احسان سمجھنا، اور یہ اچھے لوگ سمجھ سکتے، نیک لوگ، برے لوگ نہیں. تو دنیا میں تو ساتھ اچھے لوگوں کا ہو جائے، لیکن انبیاء کرام اور صحابہ کی سنت تو یہ تھی کہ وہ مرنے کے بعد قبر بھی اچھے لوگوں کے ساتھ بنانا پسند کرتے تھے. حضرت یعقوب کا آپ نے واقعہ سنا ہے نا، یوسف علیہ السلام کا، کہ وہ مصر چلے گئے تھے تو ان کے باپ بھی مصر چلے گئے، لیکن حضرت یعقوب نے وصیت کی اے یوسف میرے بیٹے جب میں مر جاؤں تو مجھے مصر میں نہ دفن کرنا، مجھے میرے آباء و اجداد کے ساتھ شام میں، یعنی اس وقت وہ فلسطین کا جو ایریا ہے یہ بھی شام میں شامل ہوتا تھا، تو کہا کہ مجھے فلسطین میں میرے آباء و اجداد کی سرزمین میں دفن کرنا جہاں ابراہیم اسحاق علیہ السلام دفن ہے. حضرت یوسف مصر میں کتنی حکومت کی، لیکن حضرت یوسف نے قوم سے وعدہ لیا کہ جب مصر چھوڑ کے جاؤ گے تو مجھے ساتھ لے کے جانا. آپ وفات پا گئے، لوگوں نے سپرد خاک کر دیا، دفن کر دیا. حضرت موسیٰ کی قیادت میں جب قوم کو رہائی ملی، جانے لگے تو راستہ ہی نہ نظر آئے. حضرت موسیٰ نے پوچھا لوگوں راستہ ہی نہیں نظر آ رہا، کیا ہوا؟ کہا لگتا ہے کہ ہم نے وعدہ پورا نہیں کیا. انہوں نے کہا کیا وعدہ؟ کہا ہم نے یوسف سے وعدہ کیا تھا علیہ السلام کہ جب مصر چھوڑیں گے ان کو ساتھ لے کر جائیں گے. تو حضرت موسیٰ نے کہا پھر بتاؤ وہ کہاں پہ ہیں ان کی قبر؟ تو کہا یہ تو ایک بڑھیا کو پتا ہے. بڑھیا کو بلایا، بڑھیا کہنے لگی کہ میں ایک شرط پہ بتاؤں گی، پہلے وعدہ کرو جو میں کہوں گی وہ مانو گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اب کیسے وعدہ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی موسیٰ کو کہ موسیٰ بڑھیا کو کہو اس کی بات مانی جائے گی، اس سے وعدہ کر لو. حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا تو بڑھیا نے بھی پھر کیا مانگا؟ الحقنی بالصالحین. کہا موسیٰ مجھ سے وعدہ کرو، میں اس شرط پر تمہیں یوسف علیہ السلام کی قبر کا بتاؤں گی کہ قیامت والے دن جنت میں تمہارے ساتھ جاؤں. کتنی پیاری بات. کوئی دولت جاگیریں کچھ کیا مانگا؟ جنت میں تمہارا ساتھ ہے. تو پھر اس نے بتایا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کھود کے ان کے جسد اطہر کو نکالا گیا اور راستہ روشن ہوا، اور ان کو بھی جا کر ان کے آباء و اجداد کے ساتھ فلسطین کے اندر دفن کیا گیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب فرشتہ لے کے آیا موت کا پیغام، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا نبیوں سے روح قبض کرنے سے پہلے اجازت لی جاتی ہے، یہ نبیوں کا پروٹوکول ہے. تو جب فرشتے نے اجازت مانگی نا ملک الموت نے، تو حضرت موسیٰ نے اس کو رکھ کے تھپڑ مارا. تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور جا کر کہتا اے اللہ تیرا بندہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا، تیرا بندہ. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ بات یہ ہے کہ مرنا تو پڑے گا. ہاں ہم تجھے ایک رعایت اور دے دیتے ہیں، بھیڑ کے اوپر ہاتھ رکھ دے، جتنے بال بھیڑ کے تیری ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال تیری زندگی کے بڑھا دیے جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا اس کے بعد پھر مرنا ہی ہوگا. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اگر اس وقت بھی مرنا ہے تو پھر اب بھی مجھے موت قبول ہے، لیکن میں ایک دعا کرتا ہوں کہ مجھے موت اس وقت آئے جب میں بیت المقدس سے ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے پر ہوں. یعنی سمجھ لو کہ کوئی 1 کلومیٹر سے بھی کم پتھر پھینکے تو میرا خیال 1 کلومیٹر تک بھی نہیں پھینکا جا سکتا نا، آدھا کلومیٹر سے بھی کم. یعنی میں سمجھ لیں کہ بیت المقدس سے جب تھوڑا سا فاصلے پر ہوں، جتنا یہ چوک سے ہماری مسجد ہے، تو اس وقت مجھے موت آئے. کیوں؟ تاکہ مجھے سپرد خاک انبیاء کی سرزمین میں کیا جائے. علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے قدموں میں کھڑے ہو کے دعا کی تھی اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، ہمیں بھی یہاں پہ قبر نصیب فرما دے. اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بلاسٹ ہوا، اللہ نے کیسے اسباب پیدا کیے. راوی جو ان کے ساتھ موجود تھے وہ کہتے ہیں جدھر انہوں نے اشارہ کیا تھا اسی قدموں والی جگہ پہ اللہ نے ان کو قبر نصیب فرمائی. ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ہمارے دوست ہیں سعید فاروقی صاحب، ان کے ساتھ قریبی تعلقات تھے. ڈاکٹر صاحب جب وفات پائی ہے نا ڈاکٹر عبد القدیر صاحب نے، تو ان کی سرکاری قبر بادشاہی مسجد میں کھود دی گئی تھی. ان کا
فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ان کو بادشاہی مسجد میں ایک اسپیشل بنا کے نا پورا ایک، جس طرح علامہ اقبال کا آپ نے دیکھا ہوگا قبر کا، تو اس طرح ایک بنا کے چبوترا، تو وہاں دفن کیا جائے. قبر کھود دی گئی تھی، لیکن ان کے لاحقین نے ڈاکٹر صاحب کی وصیت سنائی تو پھر یہ فیصلہ بدلا گیا. ڈاکٹر عبد القدیر رحمہ اللہ، جنہوں نے امت مسلمہ پر احسان کرتے ہوئے ہمیں ایٹمی قوت بنایا، انہوں نے اپنی وصیت میں یہ بات لکھی کہ مجھے الگ سے کسی قبر میں دفن نہ کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ میری قبر کو پکنک پوائنٹ اور سیر و تفریح کا جگہ بنا لیں گے. اب مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کیا جائے تاکہ جب لوگ اپنوں کے لیے دعا کرنے آئیں تو میں بھی اس دعا میں سے اللہ کی رحمت پا سکوں. ہم جب دعا کرتے ہیں تو جمع کے صیغوں سے کرتے ہیں نا، السلام علیکم یا اہل القبور نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. ہم سوال کرتے ہیں سب کے لیے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. تو جتنی یہ دعائیں ہیں یہ اجتماعی صیغوں سے ہمیں سکھائی گئی. کیوں؟ تاکہ ہم جب دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ارد گرد کے تمام مومنین کے اوپر رحمت نازل فرمائے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے عام قبرستان کے اندر، تو نیک لوگوں کا ساتھ دنیا میں تو ہو، نیک لوگوں کا ساتھ قبر میں بھی ہو، یہ بھی سعادت کی بات ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی سعادت مندی کہ دنیا میں بھی نبی کا ساتھ مل گیا، اور مرنے کے بعد وہ پورا واقعہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ جانتے ہیں کس طرح انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منت سماجت کر کے مانگا کہ مجھے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سپرد خاک ہونے کی اجازت دی جائے. چنانچہ یہ سعادت مندی ان کے حصے میں آئی کہ انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ مل گیا. تو یہی کافی نہیں، اگر لیکن ایک بات ذہن نشین رکھیں، کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. کسی کی، جو اگلی بات میں حدیث سنانے لگا ہوں نا، اس کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو اور کسی کے اوپر ظلم نہ ہو. تو اس پر اگر عمل کیا جا سکتا ہو تو یہ بھی عمل کرنا چاہیے. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اکثر سلف صالحین میں ملتا ہے کہ وہ اپنے کو کار وصیت کرتے تھے کہ مجھے فلاں کے ساتھ دفن کیا جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے وصیت کی تھی کہ ان کے دوست تھے حضرت عثمان، کہا تھا کہ مجھے عثمان کے ساتھ قبر میں دفن کرنا. تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ان کی وفات ہوئی ہے تو یہ پہلے صحابی ہیں جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قبر میں اتارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود قبر میں اتارا، اور جب ان کی قبر جو ہے وہ بند کر دی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور نشانی ایک پتھر اٹھایا اور اٹھا کے ان کے سر کی طرف رکھ دیا. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ جو گئے ہیں ان کو بار بار مدینہ لے کے جائے، اور جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلد از جلد اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. تو جنت البقیع جسے ہم کہتے ہیں، جنت البقیع اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں جو چلا گیا وہ جنتی ہو گیا. وہاں جو چلا گیا وہاں کافروں کی بھی قبریں ہیں. تو وہ جنت البقیع ویسے وہ بقیع الغرقد تھا، وہاں غرقد کے بہت زیادہ پودے تھے تو اس کو کاٹا گیا تو بقیع الغرقد یعنی غرقد کا میدان. لیکن جنت البقیع اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر اکثر لوگ جنتی ہیں. صحابہ کرام وہاں پر سپرد خاک کیے گئے، زیادہ لوگ جو وہاں سپرد خاک کیے گئے وہ کون ہیں؟ وہ جنت. اس لیے اسے جنت البقیع کہہ دیا جاتا ہے، وگرنہ یہ مطلب نہیں کہ جڑا اتنے چلا گیا وہ پکا جنتی. تو زیادہ اس لیے اسے جنت. تو جنت البقیع میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ قبر کے سرانے صرف ایک پتھر رکھا ہوتا انہوں نے، اس سے زیادہ کوئی کتبہ کچھ نہیں، پتھر. تو اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے سرانے پتھر رکھ کر نشانی رکھنے کی اجازت دی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھا کے پتھر رکھا.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ نشانی اس لیے رکھی ہے تاکہ عثمان بن مظعون کے گھر والوں میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کو بھی اس کے ساتھ آ کے دفن کیا جائے. یعنی باپ، بیٹا، بھائی، بہن، پھپھو، تایا، چچا، اگر انسان، میں نے پہلے جو بات کی وہ یاد رہنی ہے، ظلم و زیادتی نہیں کرنی، حق تلفی نہیں کرنی کسی کی، لیکن اگر ایسا ممکن ہو تو اپنوں کے ساتھ قبریں بنانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا. ویسے یہ ممکن ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ میرا خیال ہے آپ سارے لوگ بھی اسی علاقے کے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ یہ ڈی گراؤنڈ کا جو قبرستان ہے، میرا خیال ہے کچھ 40 سال سے اس کے باہر لکھا ہوا ہے کہ قبر کی جگہ نہیں ہے. 40 سال سے تو یہاں لکھا ہے کہ قبر کی جگہ نہیں ہے. اس کے باوجود اس علاقے میں جو بھی فوت ہوتا ہے اس کی قبر وہیں بنتی ہے. اس کے باوجود قبریں بن رہی 4 بن رہی. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اسی طرح کا نظام ہے، قبر کے ساتھ قبر، قبر کے اوپر قبر، قبر کے اندر قبر. تو یہ قبریں انسان کی اسی طرح بنتی. تو اگر انسان کسی قریبی کے ساتھ قبر بن، اس کا فائدہ جو عام سمجھ آتا ہے وہ یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی اپنے کے لیے دعا کرنے جاتا ہے تو وہ ساروں کے لیے پھر دعا ہو جاتی ہے. اسے اپنے دیگر بھی، ماں اور باپ اگر اکٹھے ہوں تو ماں کے لیے دعا کرے گا تو ساتھ باپ کے لیے بھی دعا ہوگی، باپ کے لیے دعا کرے گا تو ساتھ ماں کے لیے بھی دعا ہوگی. اگر دونوں کی قبریں الگ الگ ہوں گی تو باپ کی طرف جائے ادھر ہو سکتا ہے کہ ماں کی طرف اتنی توجہ نہ دے، اور ماں کی طرف جائے تو ہو سکتا ہے باپ کی طرف اتنی توجہ نہ جائے. تو اکٹھی قبریں کا یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ اولاد در اولاد اور آگے بھائی در بھائی جب قبروں کے اوپر جا کے دعا کریں تو پھر ان کو یاد آئے دوسرے کی، اور پھر وہ ان کے لیے بھی دعا کریں. اور نیکوکاروں کو تو ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے نا تو جو نیک روحیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایک خاص مقام پہ رکھتا ہے. قیامت مرنے کے بعد نیک اور بد الگ الگ ہو جاتے ہیں. تو جو نیک روحیں ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ جب کوئی بندہ مر کے ان کی روح نیک روحوں میں جاتی ہے نا تو وہ روحیں پوچھتی ہیں کہ بتاؤ ہمارے بعد ہمارا فلاں بندہ، ہمارا فلاں بیٹا، ہمارا وہ کیا بنا دنیا میں ان لوگوں کا. تو پھر انہیں وہ بعد کے حالات کی خبر بھی پہنچاتا ہے. تو اس طریقے سے بھی ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو بزرگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو ہماری خبریں جو ہیں وہ پہنچتی ہیں اور ہمارے بارے میں معلومات ملتی. وہ خوش بھی ہوتے ہیں، وہ رنجیدہ بھی ہوتے ہیں. وہ خوش بھی ہوتے ہیں وہاں پر روحیں، اور وہاں پر وہ پھر رنجیدہ بھی ہوتی ہیں. تو خیر یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. لیکن آج کی اس گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہی ہے کہ دنیا میں زندگی میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ رکھنا ہے. اپنی اولادوں کو بھی سکھا دیں، اچھے دوست بنانے ہیں، نیک دوست بنانے ہیں. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن انسان غصے سے اپنی انگلیاں کاٹے گا اور کہے گا اللہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کی دوستی نے میرا بیڑا غرق کر دیا. بہت سے گناہ انسان دوستوں کی وجہ سے کر جاتا ہے، دوستوں کی محفل میں بیٹھے کر جاتا ہے. بہت سے گناہ انسان دوستوں کی وجہ سے کر جاتا ہے لیکن بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے. یہ سگریٹ نوشی اور نشہ جتنا بھی ہے یہ دوست ہی لگاتے ہیں، یہ کوئی گھر سے تو نہیں لگتا. برے دوست بن جاتے ہیں اور پھر وہ نشہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے. تو بہرحال انسان اپنی خصوصاً اپنی اولادوں کے لیے ہمیں اس بات کو تجویز کرنا چاہیے کہ ان کے دوست نمازی، پرہیزگار، شرفاء، اچھے خاندان، اچھی فیملیز کے بچے، اچھے بول چال والے، ویل مینرز، ڈسپلن، ہر طرح سے اچھے بچے جو ہیں وہ ہمارے بچوں کے دوست بنے. مینرز ان کو آتے ہوں، دین کا ان کو شعور ہو. یہ چیزیں زندگی میں بھی انسان کو فائدہ دیتی ہیں، زندگی گزارنے میں انسان کو فائدہ دیتی ہیں، اور زندگی کے بعد بھی انسان کے لیے جیسا کہ ہم نے شروع میں روایت پڑھی تھی وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دسترخوان پر اگر کوئی بیٹھے تو نیک بندہ بیٹھنا چاہیے. تمہارے دسترخوان، تم انسان کن کی دعوتیں کرتا ہے؟ دوستوں یاروں کی کرتا ہے نا. تو دوست یار نیک ہوں گے تو کھانا تمہارا نیک بندے کھائیں گے، اس سے تمہارے کھانے میں برکت ہوگی. تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات.
اور انسان کو مرنے کے بعد بھی یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ مجھے نیکوں کا ساتھ نصیب فرما، زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کہا جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔